الحمدللہ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں بہت ہی مختصر سی صرف شارٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آج وہ شارٹ بات آپ کے سینسر نہ کھولے اور آپ کی غیرت کے بٹن نہ دبائے تو خداوند نے مجھے مسا نہیں کیا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اوکے، میرے پاس آپ کے لیے مرکزی آیت ہے، نہ صرف آپ نے کانوں سے سننا ہے بلکہ آنکھوں سے بھی سننا ہے، کیونکہ آنکھیں سنتی ہیں اور کان دیکھتے ہیں، جو اس کا مطلب دریافت کرو۔ میں مذاق نہیں کر رہا کہ میں نے اسے ہنسانے کی، ریئلی۔ eyes that hear and ears that see، یہ پروفیٹک لینگویج ہے۔ سوچنا جا کے، آنکھیں جو سنتی ہیں، کان جو دیکھتے ہیں، سوچنا جا کے اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر نہ سمجھا اس کا مطلب تو نعمان بھائی سے پوچھ لینا۔ Amen. So let's start. So we have book of Matthew chapter 10 اور اس کی آیت ہے 14۔ چلیں 13 آیت سے پڑھتا ہوں، 11 سے پڑھ دیتے تاکہ تھوڑا سمجھ آ جائے۔ 10 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور جس شہر یا بستی میں داخل ہو دریافت کرو کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہو، اور جب تم کسی گھر میں جاؤ اسے سلام کرو، اگر وہ گھر لائق ہے تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام پھر تم پر آئے گا۔ اب یہ مین آیت ہے 14۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے، اور جو کوئی تمہیں قبول اور تمہاری بات نہ سنے، اس گھر یا اس شہر میں سے نکل کر اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ آج اس پہ بات کروں گا۔ اپنے پاؤں کی گرد، اپنی مٹی پاؤں کی جھاڑ دو۔ دیکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ویری شارٹ اینڈ لیٹس ڈو دس۔ یہ پیرابل جیسس نے جو دی نا، کہ اگر آپ کسی سٹی میں جاتے ہو، کسی شہر میں جاتے ہو، کسی گھر میں جاتے ہو، اور وہاں پر آپ بادشاہی کا پیغام لے کے جا رہے ہو، ناک ناک کون آیا؟ سلطنت آئی ہے، کھولو دروازہ، اور وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بٹھاتے ہیں، اور مزے کی بات وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ آپ کے کون نکلے ہیں؟ رشتہ دار۔ یعنی آپ ان کو بادشاہی کا پیغام سناتے ہو، اور لکھے کہ اگر وہ اس لائق ہوں گے تو ان کے پر سلامتی ٹھہرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ قبول کر لیں گے بادشاہی کا پیغام، جو بادشاہی کی سخت باتیں ہیں، تو سلامتی ان پہ ٹھہرے گی۔ نمبر 2، سلامتی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ لعنت، لعنت، تباہی۔ اور اگر وہ بادشاہی کو رد کریں گے تو سلامتی نہیں، لعنت اپنے پر لے کے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا۔ بٹ یہ پاورفل پارٹ نہیں ہے۔ پاورفل پارٹ کیا ہے؟ جیسس کہتا ہے مگر جو تمہیں ریجیکٹ کرے، جو تمہیں رد کرے، تو اپنے پیر کی مٹی، یہ آپ نے بہت دفعہ حوالہ سنا ہوگا آئی بلیو بچپن سے، ہاں آج اس کا بھی ترجمہ ہونے لگا ہے۔ وہ اس شہر یا اس گھر کے آگے گرد جو ہے جھاڑ کے آ جانا۔ اب یہ کیوں یہ سنیں، بولا یہ کیا چیز تھی؟ اب میں بتاتا ہوں یہ چیز کیا تھی۔ یہودیوں کے اندر ایک ٹریڈیشن تھا، روایت تھی اور رسم تھی۔ رسم آپ زیادہ سمجھیں گے، ٹریڈیشن کو نہیں۔ کیا تھی؟ بولے رسم تھی۔ کیا تھی؟ رسم تھی۔ اور رسم یہ تھی کہ جب یہودی اسرائیلی لوگ غیر قوموں کے اندر جاتے تھے، اور جب وہ غیر قوموں کے اندر جاتے تھے ادر نیشنز، نمبر 1
ان کو وہ ناپاک جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اور ناپاک ہونے کے تعلق سے خداوند نے جو توراہ کے اندر پیدائش خروج احبار گنتی استثناء توراہ کے اندر ان کو ڈسکرپشن دی تھی ناپاک جانوروں کی. ان میں سے ایک جانور جو ہے وہ ڈوگی تھا, کتا. ٹھیک ہے, دیٹ از وائی جب یسوع مسیح نے اس کنانی عورت نے اس کو بولا کہ خداوند میری بیٹی بیمار ہے, ہیلپ می, بیٹی یا بیٹا جو بھی تھا جنڈر, بولا ہیلپ می, میرا عزیز بیمار. تو یسوع نے بولا لڑکوں کی روٹی لے کر کس کو دینا روانی ہے؟ کس کو دینا؟ کس کو دینا؟ کیونکہ کنانی کینان وہ اپوزٹ ملک کی تھی, ان کی نیشنل نہیں تھے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا جو بائبل ہے یہ جوئش ہسٹری ہے, بہت سارے کلچرز کا مکسچر ہے, ڈومیننٹ اس میں جوش ہے. تو آپ کو ان کا کلچر سمجھنا ہے, ان کی محاورے سمجھنے ہیں اگر آپ کو اس کا ریئل مطلب جاننا ہے. جیسے آپ لوگوں کا محاورہ ہے جنہیں لایا گلی ادھر پیچھے چلی, کرو ادھر انگلش میں ترجمہ کرو کی یہ تھا مطلب, پھنس جاؤ گے نا. اسی طرح آپ کو ان عبرانیوں کا, جیسے موسیٰ کو کہتا تھا یہ عبرانیوں کا بیٹا ہے, آپ کو ان کے محاورے ان کی کہاوتیں سمجھنی ہے, ان کی حکمت کو جاننے کے لیے, ان کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے, تب جا کر آپ کو جیزس کی ریئل میں باتیں سمجھ آئیں گی. کیونکہ جیزس جو تھا وہ انگریز نہیں تھا, وہ یہودی تھا, اس کلچر میں پیدا ہو رہا ہے. تو وہ جس کلچر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ اسی کلچر کے ایڈیمز اور جو ہے سمبولزم کو یوز کر رہا ہے. اینڈ دین جیزس سیز کہ جس کے اپنی مٹی جو ہے نا جھاڑ کے آ جاتا. میں اس کو آپ کو بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ان کا ٹریڈیشن رسم کیا تھی. رسم یہ تھی کہ جب جو جوش لوگ تھے وہ غیر قوموں کے اندر جاتے تھے, نمبر 1 ان کو ناپاک جانتے تھے. وہ کہتے تھے جن کا ختنہ ہوا ہے وہ ابراہیم کی اولاد میں شامل ہے تو وہ مقدس ہو گئے. ٹھیک ہے, ختنہ ایک نشان تھا کہ ہم کورننٹ میں, عہد میں شامل ہیں. نمبر 2 جو ناپاک ہے تو استثناء کے اندر اور ویریس کتابوں کے اندر پرانے عہد نامے کی جو ناپاک جانور تھا ان میں سے ایک ڈاگ تھا. تو دیٹس وائی وہ لوگ غیر قوموں کو ڈاگ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے, بیکاز دیٹس unclean animal, unclean جانور ہے. دیٹس وائی جیزس نے کنانی عورت کو بولا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 تو جب وہ ان کے, اب یہاں سے سمجھنے والی چیز ہے, تو جب آر یو ریڈی, وہ ان کے ملک سے نکل کر واپس آتے تھے تو ان کے, میں نے کیا بتایا, وہ 2 چیزیں کیا تھی ان کے لیے, وہ کون ہے؟ ناپاک ہیں. نمبر 2 وہ کون ہے؟ کتے ہیں, مطلب کہ ناپاک کتے. کیوں؟ کیونکہ غیر قومیں جو تھی وہ جادوگری پریکٹس کر رہی تھی, وہ زنا کاری پریکٹس کر رہی تھی, وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے, اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے لے کر مولک کے آگے, اس کے ہاتھ ایسے بت تھا, ایک بچڑا ٹائپ کا منہ کا, اس کے اوپر ایک جو نیو بورن بیبی ہوتا تھا اس کے اوپر رکھ کے نیچے آگ لگا کے اس کو پگھلاتے ہوتے تھے. دیٹ از وائی وہ ان کو ناپاک بولتے تھے اور ان کو ڈاگس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی, کیونکہ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. جو سدوم اور عمورہ تھا اس میں یہ حرکتیں چل رہی تھی کہ باپ بیٹی سمبند بنا رہے ہیں. جو لوط کی بچی نے کیا کیا تھا, سیم یہ حرکت کی تھی, کیونکہ وہ انہی ناپاک قوموں سے باہر آئی تھی تو وہ گندگی غلاظت. اینڈ دیٹ از وائی جب یہودی دستور کے مطابق ان کو یہ تھا, یہ کلچر تھا ان کا, کہ جب وہ دوسری قوم سے باہر آئیں گے وہ کیا کریں گے, اپنے پیروں کو مٹی جھاڑیں گے. تو یہ ان کا سمبولزم کس بات کا ہوگا کہ ہم نے تمہاری ناپاکیاں تمہارے گھر میں چھوڑ دی. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب جیزس نے جوز کی یہ کہاوت اٹھائی, مائی گاڈ, میں نے پڑھا تھا میں ہل گیا تھا, اگر آپ بادشاہی کے لور ہیں, اور اس نے بولا مائی گاڈ, آر یو ریڈی؟ بولا اگر آپ کسی اپنے بھی قومی کے گھر میں جاؤ اور وہ بادشاہی کا پیغام رد کرے, اسے ناپاک جانا اور مٹی جھاڑنا, اس کو منہ نہیں لگانا. This is what it means. اگر وہ لائق ہوگا تو اس پہ سلامتی آ جائے گی.
تیری آنکھیں شعلے والی تلوار جیسی زبان، تیرا چہرہ ببر جیسا گرج کی کیا ہی بات. چینج ہو گیا یہ سیر. اگر کوئی بادشاہی کو رد کرے، یہاں پہ آ گیا نا مذہب اسٹریٹ فائر، ابھی کہہ رہا تھا لکھ لو. اگر کوئی بادشاہی کو رد کرتا ہے تو پہلے دیکھو اس لائق ہے، کون وہ لائق ہے؟ بادشاہی کے لائق. اور اگر وہ بادشاہی کو رد کرتا ہے تو کون سا جانور ہے وہ؟ یہ بھی سمجھ لو. اور وہ کون ہے یہ بھی سمجھ، ناپاک. اور بولا کہ کیونکہ انہوں نے بادشاہی کو رد کر دیا تو اس حد تک تم کرنا کہ جس طرح تم غیر قومیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا، کہ ان کی مٹی جھاڑ کے آتے ہو، کہ ان کی گندگی نہیں لے کے آتے، تو جس نے تمہاری ہیون کی کنگڈم کو رد کیا ہے، کنگڈم آف ہیون کو، کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں، تو تم ان کی گندگی لے کے نہیں آنا اور ان کی مٹی جھاڑ کے آنا. یعنی کہ جیسس نے اتنی خطرناک بات بولی، بولا کہ اتنا غیر قومیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک برا نہیں کیا جا رہا جتنا اپنے قومیوں کے ساتھ سلوک کرنا. جو میری بادشاہی کو رد کر دے اس کو کچھ نہیں جاننا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو بادشاہی کا سگا نہیں وہ ہمارا سگا نہیں. جو بادشاہی کا سگا نہیں، جو بادشاہی کا سگا نہیں ہمارا سگا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، جیسس کہہ رہا. اب عقل کے اندھوں کو اور علم کے دشمنوں کو اور حکمت سے نفرت کرنے والوں کو کون بتائے اس کا مطلب کیا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے پر جو ججمنٹ اور عدالت آئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ آسمان سے آگ برسی تھی. میں نے ویژن میں یہ منظر دیکھا، اور یہ بہانہ کا ہے. میں نے ویژن میں یہ منظر دیکھا ہے. میں نے ویژن میں دیکھا تھا کہ بادل تھے اور بادلوں کے اندر جو ہے ایسا لگ رہا تھا کوئی پتھر لگے ہیں بلیک کلر کے، بلیک ٹائپ کے جو ریڈ ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا تھا ایک ساتھ آسمان سے وہ پتھر پگھلنا شروع ہوئے تھے، اور آسمان سے جو کہنا نا آگ برسی تھی، دراصل وہ آگ نہیں تھی جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آسمان سے آگ ہے. وہ دراصل لاوے کی بارش ہوتی ہے. میں نے I saw that in the spirit، تبھی مجھے پتا ہے. تو یہ لاوے کی بارش ہوتی ہے جس میں لاوا اور گندھک، سوڈیم بولز اگر کسی نے دیکھے ہو کیمسٹری لیب میں، تو جب وہ آپ پانی میں جا رہا ہے وہ بلاسٹ کرتے ہیں، بوم بوم بوم، سوڈیم کو ڈالو Na، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ ایک پتھر لو، کوئلہ لو، کوئلہ کو جلاؤ، وہ لال ہو جاتا ہے نا اور آگ لگ جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو آسمان سے، بہت سارے کوئلوں کو آسمان سے پھینکو نیچے اور ان پہ آگ لگی ہو، وہ کیا منظر ہوگا؟ قریب قریب میں بتا رہا ہوں، جس طرح اولے پڑتے ہیں تو اس طرح اولے اگر آگ والے گر رہے ہیں، وہ جو ہے نا آگ کی بارش ہوتی ہے. میں نے دیکھا تھا یہ. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا آبشار گر رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے آسمان سے جو لاوے کا آبشار گر رہا ہے. اس طرح سدوم اور عمورہ کے اوپر آگ آئی تھی کہ لاوا برسا تھا ان کے اوپر فزیکلی. اینڈ گیس واٹ جیسس کہہ رہا ہے، جو سدوم اور عمورہ نے گناہ کیے وہ پھر بھی برداشت کے لائق ہیں. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے زناکاری کی. لڑکا لڑکا آپس میں زنا کر رہا تھا، لڑکی لڑکی آپس میں زنا کری تھی. گیزم، لیسبیزم، ٹھیک ہے. بیسٹیالٹی، وہ جانوروں کے ساتھ زنا کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. انسیسٹ ہو رہا تھا، یعنی کہ رشتوں میں توڑ جوڑ تھی. مطلب کہ مدر اینڈ سن اینڈ فادر اینڈ ڈاٹر جو ہے سیکشل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے. اس کے علاوہ وائن پی کر، شراب پی کر بہت ساری حرکتیں کر، انسانوں کا گوشت کھا رہے تھے، کینیبلزم جسے کہتے ہیں. یہ ساری سدوم اور عمورہ کے اندر حرکتیں چل رہی تھی. مگر بولا کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیسس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، جیسس کہہ رہا ہے وہ پھر بھی برداشت کے لائق ہے. وہ کیا ہے؟ اتنی خلیص ترین حرکتیں جیسس کہہ رہا ہے یہ. بٹ جو میری بادشاہی کو رد کرتا ہے، جس کو میں کہہ کے بیچتا ہوں، اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا جو اوپر سے آگ برسی تھی. وائی؟ اس کی بہت سپر لاجک ہے، زبردست لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر آگ برسی تھی، ان کے آگ برسنے سے پہلے ان پہ لہو نہیں برسا تھا. تو جن کو لہو پیش کیا گیا، یسوع کا کہ معافی رج کے مل رہی ہے، آ جاؤ. اور انہوں نے بولا ہمیں معافی نہیں چاہیے. تو بینک میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بینک سے یا تو آپ سیلری لیتے ہو یا تو قرضہ لیتے ہو. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. بینک سے یا تو آپ کو سیلری آتی ہے یا تو قرضہ آتا ہے. تو خدا کے آسمانی بینک میں دو ہی چیزیں ہیں،
یہ تو رحم ہے، یہ تو تباہی ہے، یعنی عدالت ہے. تو جب رحم وفر مقدار میں انکاؤنٹیبلی آپ کو دیا گیا بائی دا بلڈ آف جیسس، خدا کی بادشاہی کے میسج کے ذریعے آپ نے رد کر دیا، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ عدالت. سمپل. آپ نے خود چوائس کی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں عدالت چاہیے. تو پھر جو عدالت کی انٹینسٹی ہوگی وہ بھی ڈینجرس ہوگی. تو جیسس کہہ رہا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کی سزا اتنی خطرناک نہیں ہے، جو جادو کرتا ہے اس کی سزا اتنی خطرناک نہیں ہے، مگر جو بادشاہی کو رد کرتا ہے اس کے پیغام کو، اس کی سزا سب سے بھیانک ہوگی. اور اس بندے سے کسی پاپی سے نہیں بولا، کسی شرابی سے نہیں بولا، کسی یاس سے نہیں بولا، لوڈے باز سے نہیں بولا، بدکار سے نہیں بولا، بولا ہے کہ جو بادشاہی کو رد کرے اس کو غیر قومی جانو. کچھ لاجک سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جیسس خود جو تھا وہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور ان کو صحت بچا رہا تھا. بڑی سیڈ ہے، گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ مگر جو مذہبی بندہ ہے بادشاہی کو ریجیکٹ کرے. سوری سر بھائی، جس نے بادشاہی کی، میں نہیں کہہ رہا دس از دا ورڈ آف گاڈ. اب میں آپ کو آگے اور کچھ بتاتا ہوں اور پھر اینڈ کرتے ہیں اس کو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے یہ سارے لوگ. اور وہ ہے alright 34، اسی 10 بات کی 34 آئے. آر یو ریڈی؟ کیونکہ جب بادشاہی آئے گی تو کیا ہوگا؟ آر یو ریڈی؟ جب بادشاہی آئے گی تو کیا ہوگا؟ مذہب نہیں، مذہب صلح کراتا ہے. مذہب کیا کراتا ہے؟ پوچھو کس سے؟ ابلیس سے. مذہب کیا کراتا ہے؟ صلح کراتا ہے. کس سے؟ اور ابلیس کے بچوں سے. سارے راضی رہیں گے، آپ کے سب آپ کو قبول کریں گے. میں ایک سیشن پلان کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں ذرا رسول ہوتا کون ہے اور رسول کی خدمت کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ رافع کیا موومنٹ ہے. یہ ہزار لاکھوں آنسو بہے ہیں تب جا کے رافع کھڑی ہے. میں بہت ساری ماؤں کی دعاؤں کا جواب ہوں. انہوں نے مجھے خود گواہی دی. لوگوں نے، ہم پریئر کر رہے تھے اور جب ہم نے موو کرتے ہوئے دیکھا اسپرٹ میں، حیدرآباد کی بات ہے، سے بولا کہ تب خداوند کی طرف سے ہمیں پتہ چلا جو ہم نے پریئرز کی ہیں وہ جواب آپ نے وہ کرائے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. بلی گرام کہیں گیا تھا، اس کو بھی خاتون نے بتایا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے، ہزاروں دعاؤں کے بعد رافع کھڑی اور رافع کے بہت سارے رسول اور خادم وہ آئے اس چیز کو ٹکر دینے جس کے آگے سب بیٹھ گئے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ مذہب. جو سب کانپتے ہیں سسٹم کہ روٹی پانی لگا ہوا، دانا پانی لگا ہوا، بند ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی دیکھو تو صحیح کیا کیا کرتے ہیں. ہاللویا. تو کبھی بھی ایونجلسٹ ٹکر نہیں دے سکتا. مبشر پادری تو ویسے ہی ٹانگیں کانپتی ہیں. میں بادشاہی کی نہیں بات کر رہا، میں مذہبی. کیوں؟ اس کا پیڑوں کا ڈر ہے. تو پلی بھی پیڑ ہے، کھا کھا کے وہ بھاگ جائیں گی. رسول کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. اگر آ جائے تو یہ رسول ہماری بھیڑیں چرا کے نہیں، ہماری بھیڑیں بچا کے لے جائے گا. آمین. اب سنو بادشاہی کا پیغام کیا لے کے آتا ہے. پڑھنے لگا ہوں متی 10 باب اور اس کی 33 آیت اور 34 آیت ہے. کیا ہے یہ؟ مت سمجھو جیسس کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں. میں تو نہیں کہہ رہا میرے تو الزام لگ دینے طلاقاں کران دیا، جھگڑا لڑائیاں کروان دیا، فساد کران دیا. میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو انہیں فالو کرن دیا. تسی کنوں فالو کرن دے ہو؟ تسی بڑی صلح کران دے پے ہو. I'm not saying that. Simple message, simple kingdom ideology. جو بادشاہی کو رد کرے گا وہ زیادہ ورس سزا کے لائے کیسے کے لئے. کیوں پیر جھاڑے جا رہے ہیں؟ وہ تو نپاک پیر قوموں کے لیے جھاڑے جا رہے تھے. جس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تمہارا اپنا بھی ہے وہ بادشاہی کو رد کر دے، میرے پیغام کو. باپ بیٹا رول قدس کا انکار کر رہا ہے، بپتسمہ لینا چاہ رہا، رول قدس سے بننا نہیں چاہ رہا، خداوند کی روح کی انوائنٹنگز کی تحقیق کر رہا ہے. بولا اس کو نپاک جانو، کتے کے برابر جانو. چاہو پیچھو. This is what of God. میں نہیں کہہ رہا، پڑھ لو.
لڑکوں کی روٹی لے کر کس کو دینا روا نہیں ہے. دس از واٹ جیسس سیڈ. پولس رسول کہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا. کرنتھیوں پڑھ لو. اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا. ایک دفعہ سمجھا, 2 دفعہ سمجھا, 3 دفعہ سمجھا. پہلی دفعہ اکیلے جا, دوسری دفعہ 2 لوگوں کو لے کے جا, تیسری دفعہ جماعت کو لے کے جا, بزرگوں کو لے کے جا. پہلے تیسری دفعہ جب بزرگوں کو لے کے جا, چوتھی دفعہ پھر جماعت کو لے کے جا. 4 دفعہ بھی بادشاہ کا پیغام نہ سمجھے تو اس کو تو پرایا جان. He's dead. He's dead. مر گیا اب ہمارے لیے. جو بادشاہی کو رد کرتا ہے, اس کے اصولوں کو رد کرتا ہے. بادشاہی حکومت ہے جو فورس میں کام کرتے ہیں نا ایجنسیوں میں, ان کو پتا ہے بادشاہی کے خلاف جانا, فورس کے خلاف جانا کتنا سخت ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. اگر بادشاہ کے خلاف جانے کا مطلب کیا, میری بات سن رہے ہیں سارے؟ اگر کوئی یہاں پہ اس گلی میں کوئی چوری کرتا ہے, اس کی سزا ہوگی ایک نوعیت کی. کوئی شراب پی کے ادھر ادھر مار رہا ہے لوگوں کو, اس کی ایک نوعیت کی سزا ہوگی. کوئی برا کام کرتے بدی کرتے پکڑا گیا, یا فاشا گری کا اڈا چلاتے پکڑا گیا, اس کی ایک سزا ہوگی. کوئی قتل کرتے پکڑا گیا, اس کی بھی ایک ہائی لیول کی سزا ہوگی. مگر اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی پاک فوج کے خلاف بولتا ہے, جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہماری وہ فورس ہے, ہماری کنٹری کی ڈیفینڈرز ہیں, حکومت ہے نا, ہم ان کو سرو کرتے ہیں. خدا نے کہا اپنی حکومتوں کی عزت کرو, ان کو بولتا ہے. تو فورس کے خلاف بولنے کی ڈائریکٹ غائب کوئی معافی نہیں ہے. تو اگر زمینی فورس جو آپ کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں, آپ کو سرو کر رہے ہیں, اس کے خلاف بولے جانے پہ اتنی سخت سزا ہے کہ قتل, بدکاری, شراب نوشی کی پھر ایک نوعیت ہے, مگر فورس کے خلاف بولنے کو اڑا دو. لائک وائز تو اگر جو آسمانی فورس خدا کی بادشاہی کے خلاف بولے گا تو آپ کو لگتا ہے وہ بچے گا؟ وہ مور اس لیے بولا, سدوم اور عمورہ جو تھے وہ آسمانی فورس کے خلاف نہیں بول رہے تھے, وہ اپنے مزے میں لگے ہوئے تھے. بٹ تم لوگ اپنے مزے میں نہیں لگے, تم ڈیلیبریٹلی آسمانی فورسز کو چیلنج کرتے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, اس لیے تمہاری سزا بڑی ہوگی ان سے. سیکنڈلی پھر بولا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں, یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں, صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. تلوار کروانے نہیں بلکہ میں, تلوار چلانے سے مزہ آتا ہے. کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, اور درد ہوتی ہے. اس لیے جو بندہ بادشاہی کی طرف سے بھیجا گیا نا, اس کے کلام سے درد ہوئے گی. اسی سے تم پہچان لو گے کہ یہ بادشاہی کا بندہ ہے. اس کے کلام سے درد ہوئے گی لوگوں کو, اور وہ صلح نہیں کرائے گا آپس میں سب کی. دیکھو کسی کے گھر میں جھگڑا ہو گیا, صلح کرانا وہ الگ بات ہے, وہ الگ کیس ہے. یہ نہیں دینے کے مبارک ہو جو صلح کراتے ہیں خدا کے بیٹے ہوں گے. صلح کس سے کراتے ہیں؟ آپس میں. اے خدا سے صلح کراتے ہیں. ایک بندہ گناہ کرتا تھا, اسے توبہ کر لیا, خداوند کو ایکسیپٹ کر لیا, وہ صلح ہو گئی خدا کے ساتھ. آپس میں لڑائی ہوئی تھی, چلو سیکنڈری طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپس میں انسانوں میں صلح ہو گئی, یہ بھی صلح ہے. بٹ یہ صلح کون سی ہو رہی ہے کہ میں صلح نہیں کرانے آیا؟ میں تمہاری مذہب کے ساتھ صلح نہیں ہونے دوں گا, شیطان کے ساتھ صلح نہیں, گناہ کے ساتھ صلح نہیں. اور تمہارا اپنا جو تم نے سسٹم بنایا ہوا مجھے ترک کر کے کہتے تو میرا روح ہے, مگر ہے یہ تمہارا روح, تمہارے ابے کا روح ہے, آپ کے والد صاحب کا. میں اس کے ساتھ صلح نہیں کیا, میں صلح کروانے نہیں, کیا کروانے آیا ہوں؟ بدی سے تمہیں فرق کرنے. آگے پھر کیا گا, آر یو ریڈی؟ کیونکہ میں آیا ہوں, میرے پیچھے بولا, کیونکہ میں آیا ہوں, کیونکہ میں آیا ہوں کہ مرد کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کرو. میں نے نہیں لکھا یہ کلام. کیوں نہیں پڑھتے یہ؟ عاشق صاحب ڈیلیٹ کر دیں ہم پھر اس کو, آپ بتائیں ڈیلیٹ کر دوں؟ یہ پڑھو. لڑائیاں تو یسوع کروا رہا ہے. مجھے ہنسی بہت ہے. اب کون کہہ رہا ہے میں لڑائی کروانے آیا ہوں؟
जीसस। किन के साथ? जो गलत लोग हैं, जो मजहबी हैं, जो बदी के मानने वाले, शैतान के मानने वाले और गलत कर रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ में। और आगे क्या लिखा है? अब मेरे साथ एक और आप आयत पढ़ेंगे। ये मत्ती 10 बाब पता नहीं क्यों नहीं लोग पढ़ते, शायद वो आयतें स्किप कर जाते हैं जो उनको ठा ठा करके लगती हैं। मैं सिंपली आयत पढ़ रहा हूँ, मैं तो कलाम भी नहीं सुना रहा सलमान साहब। अब आगे एक और आयत पढ़ लें साथ में। मत्ती 10 बाब की हम पढ़ेंगे 37 आयत। मेरे पीछे पढ़े, बोले मेरे साथ बोले। क्योंकि जो कोई सॉरी एक आयत रह गए, 36 रह गए। बोले और आदमी के दुश्मन उसी के घर के लोग होंगे। जी उसने बोला है, मैं देख लो मेरे हाथ में साफ हाथ है, मैंने कुछ नहीं बोला, ना लिखा है, ना इंक है, ना लहू है, ये जीसस ने लिखा है। ये आदमी के घर के कौन लोग होंगे? उसी के लोग होंगे, घर वाले ही होंगे, रिश्तेदार ही होंगे। तो ये तो नबूवतें पूरी हो रही हैं। थैंक यू जीसस। मजा आ रहा है, कलाम पूरा हो रहा है। तो अगर दुश्मनी हो रही है तो खुदावन का शुक्रिया, ये तो कलाम पूरा हो रहा है। आगे पढ़ लें, एक और आयत पढ़ लें, एक और आयत। तो फिर मेरे पीछे बोले और बोले जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा चाहता है, हाय बोलो हाय। ये क्या लिख दिया यहाँ पे? ये क्या लिखा है? जो कोई माँ या बाप को मुझसे ज्यादा चाहता है, मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे लायक नहीं। आगे चलूं? चलो चल लेंगे हैं। 38 ऑलराइट। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे लायक नहीं। मेरा बच्चा, ये मेरी जिंदगी है। खुदावंद कौन है? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, बच्चे जिंदगी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, माँ बाप जिंदगी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं या कोई पादरी भी जिंदगी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप समझे, जिंदगी एक ही है और वो आपका और मेरा यीशु नासरी, और कोई नहीं है। That's it. हाँ, आपके बच्चे जिंदगी का हिस्सा हैं, ये अलग बात है, बट वो जिंदगी इटसेल्फ नहीं है। ना ये बोलें, आप तबाह हो जाएंगे। जब बच्चा नहीं रहा तो आप तो पागल हो जाओगे। तो अगर आपको अगर पता हुआ कि मेरी जिंदगी कौन था, यीशु था, वो नहीं रहे, वो होना चाहिए। बाकी अगर नहीं भी रहते, खुदावंद तेरा शुक्रिया, तूने दिया। ये कलाम है, समझें। जब तक वो आपकी जिंदगी नहीं बन जाता, वो आपको आजमाता रहता है चीजों के साथ, वो तरह तरह की चीजें दे के आपसे लेता है कि आप मर नहीं जाते। आगे की फिर आयत है, और जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरे लायक नहीं। सलीब पे मरा था, यानी कि जो कोई अपने को मार कर मेरे पीछे नहीं आता। और आगे पढ़े और बोले, और जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरे वास्ते अपनी जान खोता है वो उसे बचा लेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामिड, जो है ना वो वाइस वर्सा है, अपसाइड डाउन है। क्या मतलब? क्या हमारे यहाँ पे कहते नहीं बाहर नहीं जाना, हालात खराब है, बाहर नहीं रात के टाइम निकलना, हालात खराब है। नाइट ड्यूटी पे चले जाना जहाँ पे पैसे मिलेंगे जेबों में डालने के लिए, मगर नाइट प्रेयर पे नहीं जाना, नाइट पे चर्च नहीं जाना, दूर नहीं जाना। वैसे दुबई, अमेरिका, कनाडा चले जाना, मगर चर्च दूर नहीं जाना क्योंकि हालात ख़राब है। वहाँ पे हालात ख़राब नहीं, वहाँ पे फरिश्ते रहते हैं सारे। वैसे फरिश्तों ने जो ना सबसे ज़्यादा हालात ख़राब किए, आपको पता नहीं है। वही थे जिन्होंने औरतों को ख़राब किया था और मर्दों को भी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि खुदावन कह रहा है, अपने आप को जो मेरे लिए नुकसान देगा ना, वो फ़ायदे में रहेगा, और जो अपने आप को फ़ायदा देना चाहेगा ना, मैं उसे नुकसान दूंगा। पावरफुल पावरफुल पावरफुल।
یہ آیتیں میں سمجھتا تھا، اس لیے جب میرے کو بڑی بڑی گولڈن اپرچونیٹیز باہر سے آ رہی تھیں کہ میں موو کروں، میں نے درد میں رہنا زیادہ پسند کیا یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا تھا قانون، بادشاہی کا قانون ہے اپ سائڈ ڈاؤن، اگر کوئی اپنے لیے اپنا نقصان کرے گا میرے پیچھے، میں اس کو فائدہ دوں گا، اور جو کوئی مجھے نقصان دے گا اپنا فائدہ کرنے کے لیے، بہت نقصان اٹھائے گا۔ اور آگے 40ویں آیت، جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جسے اس نے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نہیں قبول کرتا، جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو کوئی راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ جو کوئی ان چھوٹوں میں سے ایک کو شاگرد کے نام سے فقط قبول کرتا ہے اور ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے گا، تو تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ بھولے گا۔ آپ دیکھیں 3 کیٹیگری ہیں، اور اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر 3 کیٹیگری ہے بادشاہی کے اندر۔ نمبر 1، خداوند نے بولا جو نبی کو قبول کرے گا ایز اے پرافٹ۔ نمبر 2 کیٹیگری ہے ایز اے راست باز قبول کرے گا۔ نمبر 3 کیٹیگری ہے ایز اے شاگرد۔ اس کو ریورس کریں، آپ پہلے شاگرد بنتے ہو، شاگرد بن کے آپ راست بازی کی ٹریننگ لیتے ہیں، آپ راست باز بنتے ہو، جب آپ راست باز بن جاتے ہو پھر آپ کو ایک رینک دیا جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ پرافٹ یا اپوسٹل کا ہو۔ آپ جس بھی رینک پہ ہو نا بادشاہی میں، آپ نے اگر اس رینک والے بندے کی، اگر وہ شاگرد تھا، اگر وہ راست باز تھا، اگر وہ پرافٹ تھا، جس رینک والے بندے کی خدمت کی نا، اسی رینک اور لیول کی بلیسنگ آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ نبی کا اجر نبی کو ملے، نبی کے مطابق ملے گا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے ہائی رینکڈ بندے کو سرو کیا ہے، آپ کو ہائی رینک انوائنٹنگ اور بلیسنگ ملے گی۔ اگر آپ نے راست باز کو کیا تو راست باز کا اجر الگ ہے، سب کا ایک برابر۔ یاد رکھنا سب خادم ایک برابر نہیں ہوتے، نو دیٹ۔ آپ کو ان کا لیول اور رینک جاننا ہے۔ جب آپ ان کا لیول اور رینک جانیں گے اور پھر ان کی خدمت کریں گے، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے پیر دھو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں، یا صرف ان کے ساتھ ہیں، بس ساتھ ہیں، جسٹ بی دیئر، میں کہتا ہوں آپ کو ویسی بلیسنگ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ بینگ دیئر سمپل سا فارمولہ ہے۔ اگر آپ ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ہو تو اس کی شمائیں آپ کو ہٹ کرتی رہتی ہیں، اگر آپ آئس کیوب آگ کے پاس رکھ دو وہ پگھل جاتی ہے۔ ارے آپ کو پتہ ہے ایکس رے کی شمائیں ہٹ کرتی ہیں، آگ کی تپش برف کا پگھلا دیتی ہے، تو پھر پاکرو کی آگ کی تپش کا کیا خیال ہے جو اس کے بندے میں لگی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں آپ کو افیکٹ کرے گی؟ اینڈ دیٹ از وائی جانو کیا چیز کہ آپ کے پادری کا لیول کیا ہے، نو ہز رینک، اس کا رینک چیک کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس برکت کے حقدار ہو۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جتنی بھی یہاں پہ گریسز ایکٹیویٹ ہوئی ہیں، اس کے لیے قیمت ادا دی گئی ہے، آپ کو مفت میں ملی ہے، آپ نے پرائز نہیں پے کیا۔ آپ نے پرائز 10 ایئرز بیک میں اس علاقے میں پڑھنے آتا تھا، اور میں 20-21 سال کا لڑکا تھا، 20-21 سال کا۔ 20-21 سال کا کون ہے 20-21 سال کا؟ 19-20-21۔ اب آپ لگا لو آپ اس وقت کیا کر رہے ہو۔ میں اس وقت 17 گھنٹے پریئر کرتا تھا 20-21 سال میں، and now I'm still not 30. So 10 سال پہلے میں 17 گھنٹے پریئر کر رہا تھا، اور 10 سال بعد آپ لوگ سارے بیٹھے ہو۔ Why? Know the rank. آپ کی ریاضت کیا رہی ہے، آپ کا جو لیول ہے آپ اسی کے مطابق ڈپوزٹ دو گے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بات کر کے میں وائنڈ اپ کروں، آپ کا جو لیول ہے بادشاہی کے اندر، ہمیشہ آپ اسی لیول کے مطابق پیغام لے کے جاتے ہو، جو بھی لیول ہے آپ کا۔ اور اگر آپ جو بھی لیول کے مطابق پیغام لے کے گئے ہو کسی کے گھر پہ، لیٹ سے آپ کا رینک بہت اونچا ہے بادشاہی میں، اسپرٹ میں، اور اگر آپ کو اس بندے نے ریجیکٹ کر دیا تو آپ کے لیول اور رینک کے مطابق ہی اس کے پر تباہی بھی آتی ہے۔ تو اس لیے
جس لیول کا بندہ ہے نا، اگر اس کے ساتھ مذاق کر دیا اور اس کا سین کر دیا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی کی، تو پھر تباہی بھی اسی رینک اور لیول کی آتی ہے. کیوں؟ سادہ سی بات ہے، ایک آرمی کا فوجی ہے، چھوٹا سا فوجی ہے، اس کو گولی مار دو گے، ہلچل تو مچے گی، آرمی پیچھے آئے گی. اگر آپ نے آرمی کے جنرل کو اڑا دیا، تو پوری فوج تو نہیں آپ کو چھوڑے گی. لائک وائز اگر خدا کی فوج کا کسی کا اپنے سپہ سالار کو، ہائی رینکڈ بندے کو چیلنج کر دیا، آپ یاد رکھنا فرشتے بھی ہاتھ نہیں لگاتے. آئی پرے کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کو پتہ چلے. میرے ساتھ بہت سارے اسپریچول ایکسپیرینس ہے. میں کسی کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا کوئی کہہ رہا تھا کہ فرشتہ، میں نے لوسیفر کو کسی سے کاسٹ آؤٹ کیا. میں نے کہا پہلی بات ہے لوسیفر کسی کے اندر نہیں آتا. اینجلس کسی کے اندر نہیں آتے. آئی ہیو سین لوسیفر، میں نے دیکھا ہے. میں ویژن وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں سامنے. اور دوسری بات بھی سنیں، لوسیفر سب کو نظر بھی نہیں آئے گا. آلویز ریممبر، دھوکے میں نہیں رہنا. سب کو نظر نہیں آئے گا. لوسیفر اور فادر گاڈ، آسمانی باپ، سب کو نظر نہیں آئیں گے. ریئر پوچھے کن کو؟ جو روح میں اس میچورٹی پہ پہنچیں گے. سب کے پاس نہیں آئیں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک فورس میں ہو اور آپ ایک صرف بارڈر پہ سپاہی ہو، گن پکڑ کے کھڑے ہوتے ہو، مجھے بتاؤ وہ جب سپاہی ہے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی چھٹی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے بیوی بچوں کے پاس، تو کیا وہ جو سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گھر پہ دوسرے الگ سے وہ پاکستان کا ہے، تو کیا انڈیا کا جنرل، فورس کا جنرل، چیف آف آرمی اسٹاف جسے کہتے ہیں، ٹاپ کا، اس کے گھر آئے گا؟ جسمانی اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں. اس کے گھر پہ کون آئے گا؟ ہاں، جو اسی کے لیول کا ہوگا، وہ اسے بارڈر والے ہی ہوں گے، وہی آ کے اس کو دیں گے اسلامیہ یا تھوڑے بہت اوپر. ضروری نہیں ہے دشمنی کے لیے، سلام دعا کے لیے بھی آ سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ایک قوم کے پریزیڈنٹ ہو، کنگ ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، تو آپ کے گھر پہ کوئی، پہلی بات ہے سمجھ تو گئی ہو گئے، بارڈر والا سپاہی نہیں گزرے گا سلام دعا کے لیے بھی. دشمنی تو دور کی بات، سلام دعا کے لیے بھی. آپ کے گھر پہ پریزیڈنٹ ہی آئے گا. دوسری بات، آپ کے گھر پہ کنگ ہے تو کنگ ہی آئے گا. لائک وائز اگر آپ خود چیف آف آرمی اسٹاف ہو نا، تو آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو کبھی بھی چھوٹا سپاہی نہیں آئے گا، اس آرمی سے اسی لیول کا اور اس کی معیار اور سٹینڈرڈ کا چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا. اتنا کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ آپ کا کیا رینک ہے بادشاہی میں کہ لوسیفر آپ کے پاس آئے؟ آپ کو پتا ہے وہ کنگ آف ڈارکنیس ہے. کنگ آف ڈارکنیس، لارڈ آف ڈارکنیس ہے. وہ اندھیرے کا بادشاہ ہے. بے وقوفی ہیں، وہ کوئی بدرو اندر آئی ہوتی ہے، بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے. میں لوسیفر ہوں. پہلی بات ہے اس کا نام لوسیفر ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ٹرانسلیشن ہے. آپ کو تو پتہ نہیں عبرانی میں ریئل اس کا نام کیا تھا. اس کے بعد اس کا نام کنورٹ ہو کے بنا کیا ہے، اور تاریخی کی دنیا اس کو کس نام سے پکارتی ہے. اگر میں انگریزوں میں ہوتا میں کہتا what's his name. آپ کو پتہ نہیں اس کے جنرلز کے کیا نام ہیں، ان کے آپریشنز کیا ہیں، وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. تو ہے نہیں پتا کرنگی تو کیڑی بلا بیٹھی ہوئی ہے چرچز میں وہ گمراہ کرن رہی ہے. چلو ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کراچی کو جو فورس اور پاور کنٹرول کرتی ہے دیکھی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی بات نہیں کر رہا، جل پری میں چل پری میں چل پری میں چل پری، آدھی عورت آدھی مچھلی بندوں کو پاگل کر رہی ہے. ایک دو بچے تھے جو خداوند سے پھر واپس بھاگ گیا، تو جل پری دیکھی پاگل ہو گیا. وہ تو خوبصورت ہی بڑی ہے. میں نے منہ کھولے گی نا تب تو جو پتہ چلے گا کتنی خوبصورت ہے یہ. اسی ہر ایک ڈیزگنیشن ہے، اس کا نام بھی ہے پرسنلی. آئی نو دا ڈیٹیلز، اگر میں آپ کو بتا بھی دوں تو آپ کو کیا اس سے، پر یہ جو سن ہم کافی ہے، اسی کو سمجھو. نو دیٹ who are you in the spirit, who are you in the kingdom. کہ آپ سے دوسری کنگڈم والے سلام بھی لینے آئے. آپ کون ہو؟
ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، شارپ کر رہا ہوں. ہو آر یو؟ اور آپ کا رینک آپ کی پریئر لائف سے پتہ چلتا ہے آپ کتنی ریاضت کر کے آئے ہو. آپ اس حد تک اسپرٹ میں بڑے بن سکتے ہیں رینک میں اپنی ریاضت سے خدا کے ساتھ چلنے میں. چھوٹی موٹی بدروہیں چھوڑ دو. آپ ایک ٹیریٹری کے اندر انٹر کرو گے نا، ایک علاقے کے اندر، ایک جیوگرافک لوکیشن کے اندر، جو اس کے اوپر سردار بیٹھا ہے، جتنی بھی ملینز بدروہیں نیچے ہیں وہ سردار اوپر سے ہٹ جائے گا. دیٹ رینکڈ. مورس سرولو ان میں سے ایک ہے. مورس سرولو ڈیتھ ہو گئی ہے. آئی آلویز ٹیل، میں ایک علاقے میں انٹر ہوا تھا، علاقے کا نام نہیں دوں گا، میں بہت سارے علاقوں میں انٹر ہوتا ہوں، میں بتاتا نہیں ہوں کیونکہ چھوٹے بچے ڈریں گے. دیٹ از وائی آئی سی وہ اوپر پاورز بیٹھی ہیں. سو نو یور رینک. تو وہ پاور ظاہر بھی آپ کے اوپر نہیں ہوں گی اگر آپ اپنی بادشاہی میں بلا نہیں بنے. یاد رکھنا، دوسری بادشاہی کی بلائیں تب بھی آپ کے سامنے آئیں گی. دوسری بادشاہی کی بلائیں تبھی آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ اس کی بادشاہی میں، یعنی خداوند کی بادشاہی میں خود ایک بلا بن گئے.